کہتے ہیں تیز کو اور باد کہتے ہیں ہوا کو۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ننھے منھے بچے کی کہانی ہے۔ یہ بچہ اپنے اسکول کی چھٹیوں میں اپنے دادا سے ملنے کے لیے گاؤں آتا ہے۔ گاؤں میں اسے دادا کا بہت ہی شفیق رویہ اور شفقت، محبت، پیار بہت بھاتا ہے اور دادا کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن ساتھ بتاتے ہیں۔ دادا اپنی زندگی، اپنا تجربہ بہت ہی شفیق انداز میں محبت اور پیار کے ساتھ اپنے پوتے کو بتاتا ہے، اور پوتا بھی دادا کی دانش کی بھری باتیں بہت ہی غور سے سنتا ہے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، ایک دن چھوٹے بچے نے ایک ایسی بات کہی جو کہ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا، زندگی میں کامیاب ہونے کا کیا فارمولا ہے؟ زندگی میں کامیاب ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ دادا پہلے تو بہت حیران ہوئے اور اس کے بعد وہ مسکرائے اور نہایت ہی شفقت سے انہوں نے اپنے پوتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، ایک ایسا سوال جو زندگی کی کامیابی کا فارمولا پوچھتا ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں مل کر ایک تجربہ کریں، ایک ایکسپیریمنٹ کریں، اور پھر وہ تجربہ ہمیں بتائے گا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا اصل فارمولا ہے کیا، زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جاتا ہے، آخر یہ راستہ ہوتا کیسے ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دادا اپنے پوتے کو لے کر ایک قریبی نرسری میں پہنچے اور وہاں سے 2 پودے خریدے۔ پودے خرید کر دونوں دادا اور پوتا گھر آئے۔ دادا نے ایک بہت بڑا گملہ تیار کیا۔ پوتا ان کے سامنے بیٹھا پورے غور خوض سے اپنے دادا کی اس کام کو دیکھ رہا تھا۔ دادا نے کہا، میرا ہاتھ بٹاؤ، ہم یہ پودا اس گملے میں لگائیں گے۔ دادا نے اس بڑے گملے میں اچھی طرح سے مٹی تیار کی اور ایک پودا اس گملے میں لگایا۔ پھر پوتے سے کہا کہ بیٹا، یہ برتن اٹھاؤ اور پودے کو پانی دو۔ دادا کے کہنے پر پوتا آگے بڑھا اور بچے نے اپنے معصوم ہاتھوں سے پانی کا بھرا ہوا برتن اٹھایا اور پودے کی سینچائی کی۔ اب دادا اور پوتے نے مل کر اس پودے کے بڑے ہونے اور پھلنے پھولنے کی دعا مانگی۔ بچے نے کہا کہ دادا، ہم دوسرے پودے کا کیا کرنے والے ہیں؟ یہ کہہ کر دادا نے اپنے پوتے کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل پڑے۔ گھر کے قریب ہی گاؤں کے باہر ایک جنگل تھا۔ دادا اور پوتے وہاں پہنچے۔ دادا نے ایک گڑھا تیار کیا اور وہ پودا اس گڑھے میں لگا دیا۔ بچے نے آگے بڑھ کر پہلے کی طرح اس پودے کو بھی پانی دیا۔ دونوں نے اس کی حفاظت، پھلنے پھولنے اور بڑھنے کی دعا مانگی۔ بچہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ گھر میں جو پودا ہے وہ تو چاروں طرف سے حفاظت میں ہے، گھر کی اونچی دیواریں ہیں، نہ کوئی جانور پرندہ اسے کھا سکتا ہے، نہ کوئی شخص اسے توڑ سکتا ہے، اور لیکن یہ جنگل میں لگا ہوا پودا، اسے کون پانی دے گا؟ اس کی سینچائی کون کرے گا؟ جنگل کے چرند پرند اسے کھا جائیں گے یا آنے والی آندھیاں اور طوفان اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ گھر پہنچ کر دادا نے بیٹے سے سوال کیا، بیٹے بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا پودا زیادہ بڑھے گا، پھلے پھولے گا اور کامیاب درخت بنے گا؟ پوتے نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، دادا، وہ پودا جو آپ کی نگہداشت میں ہوگا، جسے آپ روز پانی دیں گے، اس گھر کی دیواریں اس کی حفاظت کریں گی، گرمی، سردی اور برسات سے بچائیں گی، آندھیوں سے حفاظت ہوگی، یقیناً وہی پودا بڑا ہو کر بہت بڑا درخت بنے گا۔ اس پر دادا نے کہا، اور جو جنگل میں لگا ہوا پودا ہے؟ پوتے نے کہا، اس کے بڑھنے پھولنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ دوستو، چھٹیاں ختم ہوئیں، بچہ اپنے گھر واپس آیا اور پھر اسے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں بہت سے سال گزرے۔ اس نے 5ویں کا امتحان پاس کیا، چھٹیاں ہوئیں اور اسے دادا کی یاد بہت ستانے لگی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر آیا اور وہاں سے گاؤں پہنچا، اپنے دادا سے ملا اور بہت خوش ہوا۔ یکایک اسے یاد آیا کہ اس نے دادا کے ساتھ مل کر ایک تجربہ شروع کیا تھا۔ انہوں نے 2 پودے لگائے تھے۔ اس نے اپنے دادا سے کہا، دادا، مجھے ان دونوں پودوں سے ملوائیے۔ دادا نے شفقت بھرا ہاتھ اپنے پوتے کے سر پر پھیرا اور اسے گھر کے آنگن میں لے آیا۔ وہیں بہت بڑے گملے میں ایک بہت اونچا پودا تھا جو بہت خوبصورت اور پھلا معلوم ہو رہا تھا۔
دادا نے کہا بیٹے یہ وہ درخت ہے جو ہم دونوں نے مل کر اس پودے میں لگایا تھا، آج اس کے اوپر پھل پھول بھی آتے ہیں، آج یہ پودا اس کے اوپر پھل پھول بھی آتے ہیں اور آج یہ اچھا خاصا جھاڑ بن چکا ہے۔ اس پر پوتے کو یاد آیا کہ ایک پودا انہوں نے ویرانے میں بھی اگایا تھا۔ چنانچہ دادا کو لے کر جب وہ وہاں پہنچا تو وہ پہچان نہیں پایا کہ انہوں نے پودا کہاں لگایا تھا۔ دادا اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے ایک درخت کے نیچے لے گئے۔ اتنا بڑا گھنا درخت اور مضبوط تنا دیکھ کر پوتا حیرت میں ڈوب گیا۔ دادا نے یہ کہہ کر پوتے کو حیرت کی دنیا سے باہر نکالا کہ بیٹا گملے میں لگے ہوئے درخت کے مقابلے میں اس درخت کو وسیع زمین میسر تھی، اس کی جڑیں دور تک پھیلتی گئیں اور آندھیوں اور طوفانوں کے مقابلے میں تنہے تنہا کھڑا رہنے کا حوصلہ دیا۔ ہر طوفان اور آندھی نے اس کی ہمت اور طاقت کو بڑھایا اور اسی ہمت اور طاقت سے اس نے کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس درخت میں بڑھنے کی تمنا تھی جسے کوئی نہیں روک سکا اور اپنے بل بوتے پر یہ ایک تناور اور بڑا درخت بن گیا، جبکہ گھر میں لگا ہوا درخت ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکا۔ دادا نے پوتے کو مزید کہا کہ بیٹا اگر تم زندگی میں آسانیاں چنو گے، آسان راستہ اپناؤ گے، اپنے ارد گرد آسانیوں کو اکٹھا کرو گے، اپنی منزل تک پہنچنے میں شاید بہت سی دشواریاں آئیں اور تم ان دشواریوں کے سامنے ہمت ہار دو، لیکن بیٹا اگر تم مشکلوں سے لڑنے اور دشوار راستوں سے گزرنے کا حوصلہ اور عزم اپنے اندر پیدا کر لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ دوستو یہ پریشانیاں اور یہ مشکلیں اور یہ رکاوٹیں ہمارے لیے نعمت خداوندی سے کم نہیں ہوتی، یہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں اور ہماری طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ لہذا زندگی کی مشکلوں اور پریشانیوں سے مت گھبرائیے، لڑ جائیے حالات سے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی جستجو کرتے رہیے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دوستو زندگی کی طرف بڑھانے والی ایسی ہی کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آتے رہیے ہمارے چینل اسکرین ٹوڈے پر۔ ملیں گے پھر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔